سورہ نور جو ہے یہ مدنی ہے، یعنی یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس کی 64 ورسز ہیں، یعنی 64 آیتیں ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں اس کی؟ 64 64 اور رکوع کتنے ہیں؟ 9 گڈ۔ اچھا، سورۃ نور، سورۃ احزاب اور سورۃ نساء، یہ تینوں صورتیں ایسی ہیں جن میں عورتوں کے خصوصی اسپیشلی عورتوں کے مسائل اور معاشرتی زندگی کی بات ہے، ٹھیک ہے، معاشرتی زندگی کے مسائل کے بارے میں تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔ کون کون سی صورتیں؟ سورہ نور، سورۃ احزاب اور سورہ نساء، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں صورتیں ایسی ہیں جن میں عورتوں کے خصوصی مسائل، خصوصی امپورٹنٹ مسائل، ٹھیک ہے، اور معاشرتی زندگی کے بارے میں جو ہے وہ تفصیلات ملتی ہیں ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون، یہ ہے وہ سورت جو ہم نے نازل فرمائی اور مقرر کر دی اور جس میں ہم نے کھلی آیتیں یعنی احکام اتارے ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ سورۃ، یہ سورت، انزلناها، نازل کیا ہم نے اسے، وفرضناها، اور فرض کیا ہم نے اسے، وانزلنا، اور نازل کی ہم نے فیہا، اس میں، آیات، آیتیں، بینات، واضح یا کھلی، لعلکم، تاکہ تم تذکرون، تم یاد رکھو۔ اچھا، یہاں اس صورت میں تمہید نہیں ہے، یعنی کوئی بھی صورت سٹارٹ ہوتی ہے تو اس سے پہلے آتا ہے نا الحمدللہ، مطلب الحمدللہ سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو اب یہ صورت جو ہے اس میں تمہید نہیں ہے۔ تمہید کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف جس میں بیان کی جائے، بلکہ براہ راست حکم دیا گیا ہے، براہ راست یعنی ڈائریکٹ حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ ان احکامات کی انسانی زندگی میں بہت اہمیت ہے، یا ان احکامات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے براہ راست بات شروع کی گئی ہے۔ اب یہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سارا قرآن مجید نازل کیا، ساری صورتیں اللہ تعالیٰ کی نازل کر دیں، لیکن اس صورت میں خاص یہ کیوں کہا گیا کہ یہ صورت ہم نے نازل کی اور ہم نے فرض کی ہے؟ اس صورت کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہاں سے بات سٹارٹ ہو رہی ہے، سورۃ انزلناها وفرضناها، کہ یہ صورت ہم نے نازل کی اور ہم نے فرض کی، یعنی اس کے احکامات فرض ہیں، فرض کا درجہ رکھتے ہیں، خاص یاد دہانی کروائی گئی ہے اور معمولی احکام نہیں ہیں بلکہ فرض کے درجے پر ہیں۔ پھر بات ہوتی ہے وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ایسے احکامات ہیں جو سمجھ میں آنے والے ہیں، واضح ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سمجھ میں نہیں آ سکتے، کھلے ہیں، عمل کیا جا سکتا ہے ان احکامات پہ، لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد رکھو، اور اس چیز کو یاد بھی رکھنا ہے جو ہم نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس کو یاد بھی رکھنا ہے۔ لائک زندگی میں کبھی ایسا موڑ آتا ہے، ہم لوگوں پہ بہت سے حالات ایسے آتے ہیں، تب ہمیں فوری اللہ تعالیٰ کا قرآن یاد آ جانا چاہیے کہ میں نے فلاں صورت میں فلاں آیت پڑھی تھی اور اب کیا کرنا ہے، اب اگر مجھ پہ یہ وقت آ گیا ہے تو اب یہ وقت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فوری عمل میں لے کے آؤں، اس پہ فوری عمل کروں، ٹھیک ہے۔ اب کیا احکامات بتائے جا رہے ہیں؟ الزانیات، زانی عورت، والزانی، اور زانی مرد، فجلدوا، پس کوڑے مارو، کل واحد، ہر ایک کو، منہما، ان دونوں میں سے، میاتا، 100 جلدتن، کوڑے، ولا تأخذکم، اور نہ پکڑے تم میں سے، بہما، ان دونوں کے بارے میں، رأفتن، کوئی ترس، فی دین اللہ، اللہ کے قانون کے بارے میں، ان اگر تم ہو تم تؤمنون، تم ایمان لاتے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، آخری دن پر، ولیشہد، اور موجود ہوں، حاضر ہوں، عذابہما، ان دونوں کی سزا کے وقت، طائفتن، ایک گروہ، من المؤمنین، مومنوں میں سے، مسلمانوں کی جماعت میں سے۔ ابھی ساتھ میں کیا بات ہو رہی ہے کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد میں سے ہر ایک کو کتنے کوڑے مارو؟ 100 کوڑے مارو، 100 کوڑے لگاؤ، ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے۔ تمہیں ہرگز ترس نہیں آنا چاہیے، ترس نہ کھاؤ ان پر، اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے، مومنین کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں، بدکاری کی ابتدائی سزا، مطلب جو بھی پنشمنٹ تھی نا جو اسلام میں عبوری طور پر بتلائی تھی، وہ سورۃ نساء میں آیت نمبر 15 میں وہ گزر چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مطلب کہ کیا سزا بتائی گئی تھی؟ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس کے لیے جب تک، مطلب جو بھی زانی مرد ہے، زانی عورت ہے نا، ان کے لیے یہ سزا تھی کہ جب تک مستقل سزا مقرر نہ کی جائے ان بدکار عورتوں کو گھروں میں بند رکھو۔ پھر جب سورہ نور کی یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا اس کے مطابق بدکار مرد اور عورت کی مستقل سزا مقرر کر دی گئی ہے، وہ تم مجھ سے سیکھ لو، اور وہ ہے کنوارے یعنی غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑے، اور شادی شدہ مرد اور عورت کو 100 کوڑے، اور سنگساری کے ذریعے سے مار دینا، سنگساری یعنی رجم کر دینا، پتھر مار مار کے ایک گڑھا سا کھودا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں ان کو کھڑا کیا جاتا جو شادی شدہ ہوتے تھے، زنا کرنے والے، پھر ان کے اوپر پتھروں کی مار ہوتی تھی، ایون کہ وہ پھر مر جاتے تھے، ٹھیک ہے، سنگساری یہی ہوتا ہے کہ وہ پھر مر جائیں۔
پھر آپ نے شادی شدہ زانیوں کو عملاً سزائے رجم دی اور 100 کوڑے، جو چھوٹی سزا ہے بڑی سزا میں مدغم ہو گئے، اور اب شادی شدہ زانیوں کے لیے سزا صرف رجم ہے، ٹھیک ہے، جو کنوارے ہیں ان کے لیے 100 کوڑے، یہ بات یاد رکھیے گا، اور جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے 100 کوڑے بھی اور رجم ہے، رجم یعنی رجم پتھر مارنا، پتھر مار مار کے ان کو پھر مار دینا۔ اور پھر نیکسٹ بات کیا ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ان کو سزا دو تو آپ میں سے کسی کو ترس نہیں آنا چاہیے، مطلب یہ ایک نیچرل بات ہے کہ انسان کو ترس آتا ہے، ٹھیک ہے، فطری بات ہے، لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی رحیم نہیں ہے نا، تو کیا انسان زیادہ رحیم ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ ہرگز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان دونوں کو جب بھی سزا ہو رہی ہو، ان کو مطلب رجم کیا جا رہا ہو یا کوڑے مارے جا رہے ہوں، تو کسی قسم کا ان پہ ترس نہیں کھانا، فی دین اللہ، اللہ کے قانون کے بارے میں، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا حکم ہے، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پہ اور آخرت کے دن پر، تمہیں ہرگز ترس نہیں کھانا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ وَلْيَشْهَدُوا عَذَابَهُمَا، اور جب ان دونوں کو سزا دی جا رہی ہو تو موجود ہو ایک گروہ، ایک جماعت، من المؤمنین، مومنین میں سے، مومنین یعنی مسلمانوں میں سے ایک جماعت جو ہے موجود ہونی چاہیے۔ اتنی سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی جی میم آ گئی ہے الحمدللہ۔ اچھا، جی میم کسی قسم کی کنفیوژن ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ۔ نو میم۔ گڈ جی، نیکسٹ آیت، الزانی لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، زانی مرد یا زانیہ عورت یا مشرک کا عورت کے اور اس سے نکاح نہیں کرتا، اور زناکار عورت بھی زانی یا مشرک مرد سے اور نکاح نہیں کرتی، اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا۔ یعنی اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے، الزانی، زانی مرد، لا ينكح نہیں نکاح کرتا، الا مگر زانیتن زانیہ عورت سے، او مشرکتن یا مشرکہ عورت سے، والزانیات اور زانیہ عورت لا ينكحها نہیں نکاح کرتا اس سے، الا مگر زانی مرد، او مشرکون یا مشرک مرد، وحرم اور حرام کر دیا گیا، ذالک یہ، علی المؤمنین مومنین پر، ایمان والوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے، اب اس آیت کے جو ہے نا وہ دو معنی لیے گئے ہیں۔ نمبر ایک تو لا ینکحو سادہ معنی میں نکاح کرتا ہی نہیں، یعنی بیانیہ انداز میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زنا کرنے والا اپنے فسق و فجور کی وجہ سے، اپنی بدمزاجی کی وجہ سے نیک عورت کے ساتھ نکاح کرنے پر راغب ہی نہیں ہوتا۔ کوئی نیک اور صالح عورت، صالح یعنی نیک عورت اس کو پسند ہی نہیں آتی، وہ اپنے لیے کیسی عورت پسند کرتا ہے، جو اس کی کیٹیگری کی ہو، اسی کی طرح کی عادت رکھتی ہو، بیکاز ہر شخص اپنے مزاج، اپنی طرح کے لوگ تلاش کرتا ہے، بے حیا فحاشہ عورت کو تلاش کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ نکاح کے مقاصد کو سامنے رکھتا ہی نہیں۔ جس شخص کا کام دلچسپی نکاح کے بغیر ہی پوری ہو رہی ہو، اس کو نکاح سے دلچسپی ہی نہیں ہوتی۔ اب نکاح کے مقاصد کیا کیا ہیں؟ نکاح کے مقاصد ہیں پاک دامنی اختیار کی جائے، نوٹ کر لیجئے، نکاح کے مقاصد پاک دامنی اختیار کی جائے، اولاد کا حصول ہو، نمبر 3 نان و نفقہ کی ذمہ داری یعنی بیوی کی ذمہ داری ہو، ٹھیک ہے، نکاح کے مقاصد نمبر 1 پاک دامنی اختیار کی جائے، نمبر 2 اولاد کا حصول ہو، اور نمبر 3 نان و نفقہ کی ذمہ داری، ٹھیک ہے۔ نان و نفقہ کی ذمہ داری یہ ہوتا ہے کہ بیوی بچوں کا سارا خرچ جو ہے وہ مرد کے ذمہ ہوتا ہے۔ تو آج دیکھیے، تو ایسے مرد کے لیے سب کچھ وبال ہوتا ہے، یہ تینوں نکاح کے جو مقاصد میں نے آپ کو بتایا نا، تو جو ایسا شخص ہوتا ہے اس کے لیے یہ سارا کچھ آپ نے میم تھرڈ والا پوائنٹ کیا بتایا آپ نے؟ نان و نفقہ، ٹھیک ہے، نان و نفقہ کی ذمہ داری، اوکے۔ تو یہ جو نکاح کے مقاصد ہیں، ایسا شخص جو ہوتا ہے زانی، تو ایسے مرد کے لیے سب کچھ وبال جان ہوتا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں نا موجودہ دور میں نیو جنریشن میں نکاح کی دلچسپی ہی ختم ہوتی جا رہی ہے، برائی کرنے کے وسائل اویلیبل موجود ہیں، ٹھیک ہے، سو اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے مرد تیار ہی نہیں، اس لیے زنا کی جو حد مقرر ہے نا وہ 100 کوڑے، اس لیے تاکہ اس بیماری کا سد باب ہو، اس بیماری کو ختم کیا جائے، ورنہ انسانوں کے مزاج بگڑ جائیں گے، خاندان ختم ہو جائیں گے، نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ جس کو رنگ رنگ کی چیزیں ملتی ہوں نا، وہ ایک پر قناعت کیوں کرے، مطلب ایک پر صبر کیوں کرے؟ ایسا مرد جس کو رنگ رنگ کی مطلب چیزیں ملتی ہوں، وہ ایک ہی چیز پر کیسے قناعت کر سکتا ہے؟ جو طرح طرح کے مزے اڑا سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایک ہی جگہ پر کیوں رکھے؟ جس کو عیاشی سے غرض ہو، وہ ایک بیوی کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری کیوں لے، اور پھر اس سے آگے بچے پیدا ہونے کی ذمہ داری کیوں لے؟ اسی طرح اگر کوئی عورت بگڑ جائے تو اس کی دلچسپی بھی ایسے ہی غلط ریلیشن میں، اور وہ کیسے مرد کو پسند کرتی ہے؟ دیوس قسم کے۔ بگڑی عورت کیسے مرد کو پسند کرتی ہے؟ دیوس کو۔ اب دیوس کس کو کہتے ہیں؟ دیوس جس کے سامنے اس کی ماں
بہن، بیٹی، بیوی غلط کام کرے اور وہ مرد اس پر کوئی آبجیکشن نہ کرے، یعنی بغیرت مرد، تو دیوس پر جنت حرام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دیوس پر جنت حرام ہے، کہ کوئی مرد جس کی بیوی، بیٹی، بہن، کوئی بھی قریبی رشتہ دار یعنی خاتون بے حیائی کا فعل کر رہی ہو، حدیں پار کر رہی ہو، اور وہ اس کو آزادی کے نام پر، لبریشن کے نام پر، ماڈرن ہونے کے نام پر اس کو پرائیویٹ افیئر سمجھے اور خوش ہو اور اس کو مائنڈ نہ کرے، اس کے لیے شرم و حیا کی کوئی بات ہی نہیں، تو پھر زانی مرد کو، پھر اسی طرح زانی عورت کو ایسے ہی مر چاہیے نا جو برائے نام مصنوعی طور پر شادی کے نام پر کانٹریکٹ میں ہیں اور اس کے باوجود وہ آزاد ہیں اپنی لائف میں، کہ دکھاوے میں نکاح کا ایک نام تو ہے، ساتھ اپنی منمانیاں بھی چل رہی ہیں، ہسبینڈ وائف مائنڈ ہی نہیں کرتے کہ کہاں مرد، کہاں اس کا شوہر رات گزارا ہے، کہاں اس کی عورت یعنی اس کی بیوی رات گزار رہی ہے۔ تو آزادی کے نام پر دونوں ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہتے، کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو، تو اسی طرح معاشرے میں خرابیاں اور بربادیاں تو ہوں گی نا۔ پھر اسی طرح وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ایمان والوں پر حرام کر دیا گیا ہے، یعنی ایمان والے اس کلچر کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے، پسند نہیں کر سکتے، کس کلچر کو؟ اس زنا والے کلچر کو، آزادی کے نام پر ایسے رشتے کو۔ اب دیکھیں کوئی بھی کسی بیٹی کے ساتھ جو بے حیائی میں مشہور اور معروف ہو، اس کے ساتھ اپنے پاک بیٹے کی شادی نہیں نہ کریں گے۔ اسی طرح والدین اپنی بیٹی جو کہ ایک موتی کی طرح پلی بڑی ہو، اس کو دولت کے لالچ میں کبھی بھی ایسے نہیں دھکیلیں گے حرام کار کے ساتھ۔ تو اس میں ہم لوگوں نے اپنا جائزہ لینا کہ ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں، کیا ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں؟ کیا اگر وہ کوئی ایسا کام کرتی ہیں بے حیائی والا، کوئی برا، تو ہم اس پہ آبجیکشن کرتے ہیں یا نہیں، یا ہم اسے لائٹ لیتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ اب دیکھیں سب سے پہلے جو غلط ریلیشن ہے نا، وہ ہمارے گھروں میں ہمارے کزن سے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ جب آپس میں کزنز ایسے ملتے جلتے ہیں، ہاتھ سے سلام لے رہے ہیں، حالانکہ وہ غیر محرم ہیں، ان سے بھی پردہ بنتا ہے، تو ہاتھ سے سلام لے رہے ہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ہلا گلا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو ٹچ کر رہے ہیں، تو یہاں سے تو پھر زنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنین پر حرام ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی مومن بندہ جو ہے وہ کبھی بھی زنا نہیں کرے گا، وہ زانیہ سے نکاح نہیں کرے گا۔ اور پھر یہ جو ساری مطلب بات ہوئی ہے پیچھے مومنوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے جب ان کو سزا مل رہی ہو، اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ موجود ہونی چاہیے ایک جماعت؟ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں، اب زیادہ وسیع پیمانے پر حاصل ہو سکے۔ قسمتی سے آج کل سر عام سزا کو انسانی حقوق کے خلاف مطلب باور کرایا جاتا ہے کہ کتنے ظالم ہے اسلام، کتنا ظالم ہے نا، کتنا ظلم ہوتا ہے کہ ایسے سزا دی جاتی ہے، تو یہ سراسر جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی ہم بغاوت کریں گے جبکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر تو کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے؟ کیا انسان زیادہ ہمدرد اور خیر خواہ ہے؟ تو ایک جماعت اس لیے موجود ہونی چاہیے تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور نیکسٹ اس بیماری سے بچیں، لوگ اس گناہ سے بچیں، اس گناہ سے باز آ جائیں۔ نیکسٹ آیت، والذین، اور وہ لوگ جو یرمونا تہمت لگاتے ہیں، المحصنات پاک دامن عورتوں پر، ثم پھر لم نہیں یأتوا وہ لاتے بھی اربعتی 4 شہداء گواہ، فجلدوہم پس مارو انہیں کوڑے 80 جلدتن کوڑے، ولا تقبلوا اور نہ تم قبول کرو لہم ان کی شہادتن گواہی ابدن کبھی بھی، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں ہم الفاسقون جو فاسق ہیں۔ اب اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ فاسق لوگ ہیں۔ دیکھیے یہ بہت سنگین معاملہ ہے، 4 گواہ نہ ہوں تو اپنی زبان بھی نہ کھولیں۔ کیوں؟ کیونکہ کسی بھی لڑکی کی عزت بہت قیمتی ہے، پتہ ہے عورت کے پاس ایک عزت ہی ہوتی ہے، اگر اس پہ تہمت لگا دیں گے تو عزت کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ جب وہ چلی جائے گی تو دیکھیں پھر معاشرے میں کیا اس کو کوئی قبول کرے گا؟ تو تہمت یہی ہوتا ہے نا کہ کسی پر ناجائز تہمت لگا دیں آپ، مطلب وہ چیز ہے ہی نہیں ہے۔ المحصنات ہی آیا ہے کہ پاک دامن بولی بالی عورتوں پر جو تہمت لگاتے ہیں۔ اب یہ آیت اس لیے آئی کیونکہ آگے حضرت عائشہ کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت عائشہ کے پہ تہمت لگائی تھی نا، تو تب یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ پھر سورہ نور جو ہے، دیکھیں ایک عورت پہ تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے پوری صورت نازل کر دی، سبحان اللہ۔ اب یہی اگر یہ عورتوں کے لیے ہے نا کہ اگر پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں تو اس کے لیے 4 گواہ موجود ہونے چاہیے اور پھر ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی بھی قبول نہ کرو،
اور یہی لوگ فاسق ہیں. اور یہی جو ہے نا یہی سزا جو ہے یہ مردوں کے لیے بھی ہے. لائک اگر کسی پاک دامن مرد پہ کوئی تہمت لگاتا ہے نا تو ان کے لیے بھی یہی سزا ہے. 4 گواہ لے کے آئیں اور اگر نہیں تو پھر ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور ان کی شہادت یعنی ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. ابدن کا ورڈ آیا کہ کبھی نہیں قبول کی جائے گی. اور یہی لوگ فاسق ہیں. مطلب فاسق وہی ہوتا ہے نا جو ایماندار نہیں ہوتا, ایمان والا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کافی لوگ وہ فاسق ہے. اب ابدن کا معنی ہم یہ نہیں لے سکتے لائک اگر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے, وہ توبہ کر لیتا ہے, باز آ جاتا ہے اس کام سے, تو ٹھیک ہے, تو پھر تو اس کی شہادت قبول کی جائے گی. تو اس کے لیے 3 حکم بیان کیے. انہیں 80 کوڑے لگائے جائیں, ان کی شہادت کبھی قبول نہ کی جائے, اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اور لوگوں کے نزدیک بھی فاسق لوگ ہیں. ٹھیک ہے. فاسق کا مطلب یہ ہوتا ہے حد کراس کرنے والے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والے. اب اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ توبہ سے کوڑوں کی سزا تو معاف نہیں ہوگی. لائک اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں نا تو کوڑوں کی سزا جو ہے وہ تو معاف نہیں ہوگی, کوڑے تو ان کو پھر بھی لگیں گے. ٹھیک ہے. یہ سزا تو بہرحال ان کو مل کر ہی رہے گی. البتہ دوسری جو باتیں ہیں نا مطلب مردود, شہادت اور فاسق ہونا, اس کے بارے میں مطلب اختلاف ہے. بعض علماء تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ فسق تک, یعنی جب تک وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ تب تک اس کی شہادت نہیں قبول کی جائے گی. اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ فاسق نہیں رہے گا نا. تو بعض کہتے ہیں کہ کبھی بھی نہیں قبول کی جائے گی, لیکن یہ بات جو ہے نا یہ نہیں مانی. مطلب اختلافات آ جاتے ہیں بہت سے علماء کرام میں, بہت سے ایسے نا اختلاف آتے ہیں. لیکن پھر یہ بھی زیادہ تر لوگ جو کہتے ہیں نا, زیادہ علماء کرام کہتے ہیں, ابن تیمیہ بھی کہتے ہیں, ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو, وہ کہتے ہیں کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے لائک اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب اللہ تعالیٰ تو ایک آنسو, اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک آنسو بہایا جائے نا, اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ پہ اس قدر خوش ہوتا ہے کہ جیسے ایک انسان کا اونٹ صحرا میں گم ہو گیا اور اس کے اوپر اس کا ساز و سامان تھا سارا, اور وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے, اب میں کہاں سے کھاؤں پیوں, مطلب اس کا کھانے پینے کا ہر چیز اس کے اوپر تھی. اچانک سے وہ اونٹ آ جاتا ہے خود بخود ہی اسی جگہ پہ, وہ مالک اتنا خوش ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کافر کی شہادت کبھی قبول نہیں ہوگی تو یہاں کبھی کا مطلب یہ ہوگا کہ جب تک کہ وہ کافر ہے. اوکے. نیکسٹ آیت, الا الذین, سوائے ان لوگوں کے, تابو جنہوں نے توبہ کی, من بعد ذالک, اس کے, واصلحوا, اور انہوں نے اصلاح کر لی, فان اللہ, تو بے شک اللہ تعالیٰ, غفور, بہت بخشنے والا ہے, رحیم, نہایت رحم کرنے والا ہے. اب کیا بات ہو رہی ہے, پیچھے بات ہو رہی ہے نا کہ فاسق جب تک وہ فاسق ہے ان کی جو ہے نا وہ شہادت قبول نہیں کی جائے گی. اب نیکسٹ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہاں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی, جو توبہ کر لیں اس کام کے بعد اور اپنی اصلاح کر لیں. اب توبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے, توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے گناہ پہ شرمندگی ہو. ٹھیک ہے. آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں, ارادہ کریں کہ نیکسٹ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. سچے دل سے توبہ کرنی ہے, شرمندہ ہونا ہے, اور نیکسٹ وہ کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے. فإن اللہ غفور رحیم, تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. کافی ہے آج کے اتنا, 5 آیات. ٹھیک ہے. 4 ہے 5. 5 ہو گئی. جی میم کافی ہے. چلیں اب آپ لوگ مجھے بتائیں, جہاں سے آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی میں آپ لوگوں کو اگین سمجھا دیتی ہوں. یہ مجھے نا یہ بتائیے دیوس اور جو آپ نے لکھایا ہے دیوس ورڈ ہے, دال دال یہ واو سا سا. دیوس کس کو کہتے ہیں, جس کے سامنے اس کی ماں, اس کی بہن, اس کی بیٹی, اس کی بیوی غلط کام کرے یعنی بے حیائی کا کام کرے تو وہ مرد اس پر کوئی آبجیکشن نہ کرے, یعنی بغیرت مرد جس کو کہا جاتا ہے, جس میں غیرت ہی مر چکی ہو, اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. پھر اسی طرح مطلب بعض مرد ایسے ہوتے ہیں وہ اپنی بیویوں کو مطلب فل میک اپ کروا کے, مطلب کیا کہتے ہیں اس کو, سجا سنوار کے اس کو لے کے جاتے ہیں کہ لوگ دوسرے مرد دیکھیں کیا واہ اس کی بیوی کتنی خوبصورت, تو وہ دیوس ہے. ٹھیک ہے. اور دیوس پہ جنت حرام ہے. ٹھیک ہے. جنت کافروں پہ حرام ہے. تو یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان ہے مرد اور اس پہ جنت حرام ہے. کس وجہ سے, اس وجہ سے کہ وہ دیوس ہے. دیوس اس کو ہی کہا جاتا ہے جس کے سامنے اس کی ماں, میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں, اس کی ماں, بہن, بیٹی, بیوی کوئی بے حیائی کا کام کر رہی ہے غلط, لیکن وہ اس پہ کوئی آبجیکشن ہی نہیں کر رہا, اس کو مطلب ماڈرن ہونے کا نام دے رہا ہے, اس کو پرائیویٹ افیئر سمجھے اور خوش ہو اور اس کو مائنڈ ہی نہ کرے, اس کے لیے شرم و حیا کی کوئی بات ہی نہیں ہے. کلیئر ہے سب کو؟ جی. پھر اسی طرح مطلب یہ چیز عورتوں پہ بھی لاگو ہوتی ہے. مطلب بعض عورتیں ہیں وہ ایسے کام دیکھیں, اپنی بیٹیوں کو دیکھیں. لائک آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, یقین مانیں میں نے کچھ دن پہلے نا دیکھے کچھ لڑکیوں کی ویڈیوز, وہ بہت فیمس ہوئی ہے فاطمہ آج کل.
اس کی والدہ کہتی ہے میری بیٹی بہت محنت کرتی ہے، بہت محنت، اس کو لائیو ٹک ٹاک پہ لے کے آتی ہے، اور مطلب نہ جانے مجھے تو بتاتے ہوئے شرمندگی ہو رہی ہے، افسوس ہو رہا ہے مجھے کہ اس کو مطلب کہ نہ اس نے دوپٹہ لیا ہوتا ہے، بڑے بڑے گلے پہنے ہوتے ہیں، لائک ہر چیز واضح ہو رہی ہوتی ہے، تو آگے سے وہ بڑا کہتی ہیں ہمیں فخر ہے اپنی بیٹیوں پہ کہ ان کے اتنے فالوورز ہیں، یہ اتنی محنت کرتی ہیں، تو یہ عورت بھی تو دیوس ہوئی نا جس کے سامنے اس کی بیٹی بے حیائی وہ خود کروا رہی ہے، اور یقین مانیے اس دن میرا اتنا دل و دماغ پھٹے، میں کیا کروں، میرا بس نہ چلے، میں کہوں ان لڑکیوں کو پکڑ پکڑ کے کہوں کہ ان کاموں سے باز آ جاؤ، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، کچھ دیر کا سامان ہے، آخرت کی زندگی جو ہے وہ مستقل کی زندگی، اپنی آخرت کی فکر کریں، کوئی موت کا پتہ ہے کب موت آ جائے ہمیں، اور جب انسان زنا کرتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے تو حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، جب انسان زنا کرتا ہے اور وہ ایمان اس کا خارج ہو جاتا ہے، اور سوچیں اگر انسان کو موت اسی حالت میں آ جائے، وہ ایمان ہی نہیں ہے تو وہ کیسے جنت میں جا سکے گا؟ جب کوئی بھی مرد یا عورت زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس ٹائم جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے زنا جو ہے سب سے پہلے تو آنکھ سے سٹارٹ ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ پہلی نظر معاف ہے، لائک مطلب ہم جا رہے ہیں کہیں، اب ایک نظر ہماری پڑ گئی ہے تو اپنی نظر کو فوری پھیر لو، ایسا نہیں ہے کہ اب ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ بھئی پہلی نظر معاف ہے، ہم دل بھر کے پہلی نظر میں ہی دیکھ لیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، آتا ہے کہ فوری اپنی نظر پھیر لو، کیونکہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جب انسان دیکھتا ہے پھر اس کے بعد اس کا من چاہتا ہے بات کرنے کو، پھر ملاقات پہ بات آتی ہے، پھر کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی جو شرم گاہ ہے وہ پھر اس کی یا تو تصدیق کر دیتی ہے یا پھر تکذیب کر دیتی ہے، یا تو اس چیز کو جٹلا دیتی ہے یا پھر اس کی بات مان لیتی ہے، لائک فرض کریں ایک لڑکی اور لڑکا، ان کی بات سٹارٹ، انہوں نے دیکھا، نظر سے کام شروع ہوا نا، دیکھا، بولے، پھر ٹھیک ہے، پھر ان کی بات چیت سٹارٹ ہوئی، پھر آہستہ آہستہ ملاقات پہ وقت لیا، اب پھر آگے آتا ہے کہ پھر جو ان کی شرم گاہ ہے وہ اس بات کی یا تو تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے، تصدیق کا معنی ہوتا ہے یا تو اس کو قبول کر لیتی ہے اس بات کو، ٹھیک ہے آئی ایم ایگری، تکذیب کا معنی ہوتا ہے جٹلا دینا، نہ 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 مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں ایسا کام نہیں کروں گا، نہیں کروں گی، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، یہ سورۃ نور میں ہی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آگے، سب سے پہلے مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، پھر اس کے بعد دوسری آیت جو ہے وہ عورتوں کو ہے کہ اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، کیوں؟ تاکہ برائی جنم ہی نہ لے، دل نظر سے ہی کام سٹارٹ ہوگی، شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے، تیر کیا ہوتا ہے سیدھا جا کے لگتا ہے۔ اچھا آپ میں سے کوئی تلاوت کر لیتے ہیں؟